اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس بہت اہم موقع پر مجھے یاد رکھا اور عزت افزائی بخشی۔ باقی اسٹیج پر بہت ہی ہمارے محترم مجیب الرحمن شامی صاحب صدارت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر مہمانان گرامی اور سب حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کے ساتھ اور شاید یوم کشمیر کے ساتھ میری ایک جذباتی وابستگی بھی سمجھ لیں اور ایک شعوری وابستگی بھی۔ جذباتی وابستگی یہ کہ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے بالکل شروع میں، اور ابھی میرے 2-3 سال پہلے ڈاکٹر غلام نبی فائی جو تحریک حریت کشمیر کے بڑے سرگرم رہنما ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر جو مجھے تھوڑی تھوڑی یاد تھیں، لیکن انہوں نے اس کو بالکل اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ آپ کو بالکل صحیح چیزیں یاد ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو، میں نے ابھی ایک مضمون بھی لکھا تھا اس یوم یکجہتی کشمیر پر، اور اس میں پھر بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں پہلی دفعہ پتہ چلی ہیں۔ تو میں اس کو کہ یہ یوم کشمیر بنا کیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ 5 جنوری 1990 یہ تاریخ جو تھی، چونکہ 5 جنوری کوئی ایک یوم حق خود ارادیت کے طور پر منایا جاتا ہے، تو اس وقت میرے والد محترم قاضی حسین احمد ملتان میں ایک اجتماع تھا، تو اس کے لیے گئے ہوئے تھے، اور واپسی پر وہ ملتان کے ایئرپورٹ پر کچھ صحافی ان کو پتہ چلا کہ جی فلائٹ ابھی لیٹ ہے، تو وہ سب لوگ آ گئے ایئرپورٹ میں کہ ان کے ساتھ کوئی ایک سٹنگ کر لیں، اور کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں صحافی آ گئے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ 5 جو فروری ہے، ہم 1 مہینہ پورے قوم کو بیدار کریں گے، اور ہم یہ مہینہ انشاءاللہ پورے ملک میں ایک طوفانی دوروں کے ذریعے سے ہم اپنی قوم میں اس کی وہ بیداری کریں گے، اور پھر ہم یوم یکجہتی کشمیر پورے 1 مہینے کے بعد 5 فروری کو منائیں گے۔ اور وہ اس کی بیک پر یہ تھا، کہتے ہیں کہ ہم سب منصورہ آئے ہوئے تھے، پروفیسر حلیف الدین ترابی صاحب، ڈاکٹر غلام نبی فائی اور فردوس ٹھاکر، یہ کچھ کشمیر کے جو رہنما تھے، وہ لوگ سب ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے منصورہ۔ میرے والد محترم کے ساتھ ان کی کچھ میٹنگز ہوئیں، تو کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں جہاد افغانستان چونکہ اس وقت جاری تھا، اور اس سے کشمیر کے نوجوانوں نے بھی بہت زیادہ ہمت پکڑی، اور کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں وادی سے برفانی چوٹیوں کو عبور کرتے ہوئے جو نوجوان تھے وہ مظفر آباد پہنچے، اور کہتے ہیں ان کے اکثر کچھ لوگ تو مجھے بھی یاد ہیں کہ جب ان کو منصورہ لایا گیا اور ہمارے ہاسپٹلز میں ان کا علاج کیا گیا، وہ فراسٹ بائٹ سے ان کے اعضاء جو تھے وہ جھڑ گئے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اچانک وہ آئے، تو پاکستان کی حکومت بھی تیار نہیں تھی، لوگ بھی تیار نہیں تھے۔ تو جماعت اسلامی نے وہ اپنے دام درم سخن ان کو ایکوموڈیٹ کیا، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ ان دنوں IGI بھی بنی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ ان سب کو لے کر عبداللہ عمر نصیف جو رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل تھے شاید اس وقت، تو کہتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جان ان کو لے کر چلے گئے اور کہا کہ ہم 5 فروری اس کو یوم یکجہتی کشمیر منانا چاہتے ہیں، تو ہم اکیلے اس کو جماعت اسلامی کا ایشو نہیں بنانا چاہتے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، کہ آپ اس کا اعلان کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی یہ واقعہ دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس وقت میرے دل میں بڑی قدر آئی کہ اس طرح کی چیزیں تو لوگ
اپنے نام کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اس میں کرنا چاہتے ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اعلان کریں. تو میں نے کہا میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنی ذات کو پیچھے رکھا کرو اور اپنے مقاصد کو آگے رکھا کرو. انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی بات سمجھائی کہ بیٹا اللہ پھر بڑا قدردان رب ہے, وہ تمہاری ذات کو بھی پیچھے نہیں کرے گا, لیکن جو لوگ اپنے مقاصد کو اپنی ذات پر اہمیت دیتے ہیں وہ دنیا میں امر ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ان کا نام لکھا جاتا ہے. اور مجھے تو اب بالکل اس بات پر یقین ہو گیا. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کا اعلان کر دیں. تو اور اغا جان نے پیچھے سے مرکز میں بھی رابطہ کیا تھا کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی اس وقت, کہ آپ لوگ بھی یعنی مرکز بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے فوراً ہی اس کا اعلان کر دیا IJI کا. تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو اعلان کرنا ہی پڑا کہ جی بس اب یعنی ان لوگوں نے کر لیے تو یہ نہ ہو کہ یہ صرف ان کے کھاتے میں آ جائے. تو مرکز نے بھی پھر اعلان کر دیا کہ جی 5 فروری کو ہم یوم کشمیر منائیں گے. اور وہ پہلا یوم کشمیر تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. پہلی دفعہ پھر وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جماعت اسلامی نے بھی پورے ملک میں اور ہم نے بھی, اور پھر اگلے جو 2-3 سال تھے وہ اس میں پھر وہ ہاتھوں کی زنجیر بھی بنی. پہلی دفعہ جان نے ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا تھا اور 4 شہروں میں یعنی مظفر آباد, پشاور اور لاہور اور کراچی میں, یہ 4 شہروں میں پھر یوم کشمیر کے جلسے ایک ہی دن میں ہوئے اور بہت بڑے پیمانے پر پھر اس کا آغاز ہوا. یہ مال روڈ مجھے آج بھی یاد ہے, اب وہ جذبہ نہیں رہا, لیکن اور یہ ہمارے لیے بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس جذبے کو دوبارہ زندہ کریں, اس لیے کہ وہ ہمارے تحریک پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے. قائد اعظم نے اسے شہرک قرار دیا ہے. شہرک کے بغیر کوئی کیسے جی سکتا ہے, لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح فلسطینیوں نے اپنے خون سے اپنی اس جدوجہد کو دوبارہ تازہ کیا ہے, میں ایک فلسطین کی ایک کمیٹی کی جو عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے, میں اس کی پاکستان سے ممبر ہوں. تو وہ جب کہتے تھے کہ پاکستانیوں کا کوئی پروگرام کر لیں یا کچھ, تو میں انہیں کہتی تھی دیکھیں فلسطین کے لیے تو سارے عرب ممالک اور سارے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے کشمیر کے لیے آپ میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتا. اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کشمیر کو چھوڑ کر تو فلسطین کی ادھر بات کروں یا کوئی پروگرام رکھوں. لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کو اور ان کی جدوجہد کو تازہ کیا. اب ہم نہ بھی کریں تو پوری دنیا ان کی بات کر رہی ہے. اسی طرح کشمیر کی بھی بات اگر ہم پاکستانی نہ بھی کریں تو ان کی 5ویں نسل اس جدوجہد میں کام آ رہی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کی بات کریں. مجھے اپنے والد کی یہ بھی بات بہت زیادہ یاد آتی ہے. وہ 90s میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارے سرچشمے جو ہیں پانی کے وہ ان کے پاس ہیں, اور وہ جب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہمیں کبھی سیلاب میں ڈبو دیں گے, اور کبھی جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں قحط میں اور پانی کے نہ ہونے سے ڈبوئیں گے. اور اگلی جو جنگیں ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے کہ وہ جو ہمارے پاکستان میں اب وہ کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے اور وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور ان کی بات مجھے اب بالکل سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ آج سے 30-40 سال پہلے یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پانی کی مینجمنٹ کرنی ہے, ورنہ تو ہندوستان کبھی ہمیں سیلاب میں ڈبوئے گا اور کبھی قحط میں ڈبوئے گا. وہ سارے ہمارے سرچشمے اس کے پاس ہیں. تو ہمیں یہ جو واٹر ٹریٹی ہے اس کو بھی اپنی زندگی کے لیے اور اپنی بقا کے لیے, پھر اور بھی چیزیں ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات تبھی بنائیں جب ہمیں ان سے کوئی تھریٹ نہ ہو. تو ہم کہتے ہیں جی کشمیر کو چھوڑ دیں, تجارت کریں اور چیزیں کریں, تو ہم ایک پوری اپنی آبادی کو کیسے بھول سکتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو ایوان اقبال میں اقبال اکیڈمی بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ, اور مجھے سارے بچے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یوم یکجہتی کشمیر ہے کیا, اور
ہمیں اپنے کشمیر کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بات جو ہے ہماری نوجوان نسل کو بھولتی چلی جا رہی ہے. ہم سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے لگاتے اب سب سے پہلے میری جان پر آ گئے ہیں کہ بس میں ٹھیک ہوں تو باقی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. تو اس لیے بہت زیادہ آپ بچے بھی اور آپ جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے نوجوان لوگ ہیں ان کو بھی میری ایک ہی درخواست ہے کہ ہمیں یہ تذکرے زندہ رکھنے چاہیے اور اس کے لیے اپنی ضرور جدوجہد کرنی چاہیے. میں اپنی ایک بہت ہی ضروری میٹنگ چھوڑ کے آ رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ مجھے یہ عزت افزائی بخشی تھی. تو اگر مجھے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور پھر حاضر رہوں گی اور اس کام میں بھی ایوان اقبال میں بھی اور اس میں بھی تو انشاءاللہ پھر ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. بہت شکریہ.